बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेराज के बारे में तफसीलन बात करेंगे। मेराज के लफ्ज़ी मायनी बुलंदी के हैं। ये वो वाक़या है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमान की सैर करवाई थी और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ख़ुद अपनी ज़ियारत करवाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस वाक़ये को कुछ यूँ बयान फरमाते हैं, और पाक है वो ज़ात जो एक ही पल में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गई। नाज़रीन, वाक़या मेराज रजब की 27 तारीख को पेश आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की अगली सुबह जब सहाबा कराम से इस वाक़ये का जिक्र फरमाया तो कुफ़ार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक के सफ़र का हाल बयान फरमाया और रास्ते में मुसाफिरों के हालात से भी आगाह किया। इस पर जब कुफ़ार ने आपकी बताई हुई बातों की जब तस्दीक की तो सबको वैसे पाया जो आपने बयान फरमाया था। वाक़या मेराज का सुनकर कुफ़ार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और सारा वाक़या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाया। इस पर फिर हज़रत अबू बकर ने कहा कि बिलाशुबा अगर रसूलुल्लाह ने ये बयान फरमाया है तो वो यकीनन सच होगा। नाज़रीन, वाक़या मेराज की तफसील बयान करते हुए रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं कि मुझे बुर्राक पर सवार करके बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक ले गए और बुर्राक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जहाँ बुर्राक की निगाह पड़ती थी उसी लम्हे उसका कदम उसी जगह पर होता था। यानी जब उसने आसमान की तरफ देखा और उड़ना शुरू किया तो उसका पहला कदम आसमान पर पड़ा। फिर आप बयान फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे सफ़र के दौरान मेरे साथ थे। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस सफ़र तय करते वक्त कई वाक़ियात पेश आए। सबसे पहले एक मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बुर्राक से उतरकर ज़मीन पर आने को कहा। मैंने देखा कि वहाँ कसरत से खजूरों के दरख्त थे। फिर फरमाया, ए हबीब खुदा, यहाँ इस ज़मीन पर 2 रकात नमाज अदा कीजिए। लिहाजा मैंने उस ज़मीन पर 2 रकात नमाज अदा की। जब मैंने नमाज अदा कर ली तो जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, ए महबूब खुदा, क्या आप जानते हैं कि आपने ये किस मुकाम पर नमाज अदा की है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने बताया, रसूल खुदा, ये यसरब का इलाका है। ये वो जगह है जो बाद में मदीना कहलाएगी। ये वो मुकाम है कि जब आप मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देंगे और वो लोग आपको सताएंगे, फिर आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाकर यसरब यानी मदीना में तशरीफ़ ले जाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इस सरजमीन का तारुफ करवा दिया है। फिर वहाँ से हम रवाना हुए। चंद ही पल गुजरे थे कि मुझे एक और सरजमीन पर उतारा। फिर फरमाया, पैगंबर खुदा, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। फिर मैंने वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की। फिर हज़रत जिब्राइल ने मुझे बताया कि हजूर, ये वादी सीना है और ये शहर मूसा है। ये वही मुकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाया करते थे और इसी मुकाम पर उन्हें नबूवत अता की गई। इसके बाद आगे चले गए और मदन के इलाके में उतरे और फरमाया, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैंने वहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा कर ली तो जिब्रील अमीन ने मुझे बताया कि ये शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है जहाँ आपने 2 रकात नमाज अदा की है। फिर हम आगे चले गए और एक और मुकाम पर रुके और फरमाया, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए, और मैंने वहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा की। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हजूर, आपको पता है ये कौन सी जगह है? यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ये बहुत मुबारक मुकाम है। फिर हम आगे बढ़ते गए और सफ़र के दौरान अजायबात जारी थे। फिर एक मुकाम पर एक बुढ़िया रास्ते में खड़ी थी। उसने मुझे आवाज़ दी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसे कोई जवाब ना दीजिए। कुछ आगे बढ़े तो एक और बूढ़े शख्स ने फिर से आवाज़ दी। इस पर भी हज़रत जिब्रील ने कहा कि रसूल खुदा, इसे भी कोई जवाब ना दे, और आगे बढ़े। हम आगे चल दिए। आगे जाके हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, आप जानते हैं ये बूढ़े लोग कौन थे? दर हकीकत ये बुढ़िया ये दुनिया थी जो आपको आवाज़ दे रही थी। ये दुनिया आपको अपनी तरफ पुकार रही थी।
میں اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو انشاءاللہ آپ کی امت بھی اس فانی دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ بوڑھا، وہ ابلیس تھا، یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، گویا وہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا، لیکن آپ کا ابلیس کو نظر انداز کر دینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ دنیا بس بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی بس اتنی ہی عمر رہ چکی ہے، کسی بھی وقت اس بڑھیا کو موت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس تک پہنچے، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبریل امین نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس پتھر میں باندھ کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو، بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے منتظر تھے، ہم سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کون کروائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کیا، اور پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حاضرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز نفل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی، کیونکہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو چکے تھے۔ معراج کا واقعہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پیش آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے نماز پڑھا لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آئے اور انہوں نے خطبہ پڑھایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء کرام نے باری باری تقریر کی، اور آخر میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر آئے اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر جبرائیل امین نے فرمایا، یہ تمام انبیاء کرام ہیں جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو ہی عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے زمین سے آسمان پر لے کر چلے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی نورانی اور حسین و جمیل تھی کہ پہلے کبھی میں نے اس طرح کی سیڑھی نہیں دیکھی۔ براق نے اس سیڑھی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ سیڑھی ہی تھی جس پر مجھے براق زمین سے آسمان پر لے کر چلا، اور پلک جھپکتے ہی براق مجھے پہلے آسمان پر لے گیا۔ اس طریقے سے ہم پہلے آسمان پر پہنچے۔ میرے بیت المقدس سے روانہ ہونے سے قبل تمام انبیاء کو اپنے اپنے مقام پر واپس بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان پر استقبال کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میرا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کے ساتھ وہیں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا جانے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو فرمایا، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، تو میرا رفیق سفر ہے اور تم مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جبرائیل نے فرمایا کہ حضور، اگر میں سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ کے جلال اور نور سے میرے پر جل جائیں گے،
اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے۔ کوئی بھی کمال اوپر سے نیچے اور نہ ہی نیچے سے اوپر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ کا سدرۃ المنتہا کے مقام پر ان کی 8ویں معراج تھی، اس کے بعد اس سے اوپر کے مقام پر پہنچے۔ یہ مقام صریف الکلام تھا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اور مجھے فرشتوں کی تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں بھی سنائی دی، وہ آوازیں میں نے سنی۔ یہ ان کی 9ویں معراج تھی اور اس سے اوپر جب وہ گئے تو یہ حضور کی 10ویں معراج تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو نور کے پردے میں براہ راست صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیکھا ہے۔ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کا خود دیدار کیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معراج میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ 10ویں معراج یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں تجھے اس لقب سے پکاروں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبدی سب سے زیادہ پسند ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور میں تیرے بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفوں سے نوازا۔ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحائف دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا تحفہ دیا نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ آیات معراج کی رات کو ہی پیش کی گئیں۔ تیسرا تحفہ نبی کریم کو یہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف فرما دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ذرا سوچئے کہ اتنا عظیم بادشاہ جب اپنے محبوب کو ایسے تحفے دے گا تو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی کہ غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔